طرف آ، اللہ نے حکم دیا ہے میری دین و شریعت کے اوپر عمل کر، مگر بغاوت کی طرف جاتا ہے بندہ، خلاف ورزیوں کی طرف جاتا ہے۔ پھر عدل و انصاف نکلتا ہے کہ آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے، جو تمہارے ماتحت ہیں آقا ملازمین کے ساتھ عدل و انصاف کرے، ذمہ دار چھوٹوں کے ساتھ انصاف کرے، اور پھر یہ چھوٹے اپنے مالک کے ساتھ انصاف کرے، مالک نے جو کام دیا ہے اسے پورے طور پر انجام دے، اور اگر انہوں نے پورے طور پر انجام دیا ہے تو مالک ان کی پوری مزدوری دے، مالک ان کے ساتھ پورا رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا، آقا نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا، فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، وہ آدمی ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، اس آدمی کا صحیح معنی میں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا کس کا؟ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو ہماری جماعت کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھے، یہ اس کی بھول ہے، وہ عدل و انصاف سے کام لے، چھوٹوں کے اوپر رحم کرے۔ پھر آقا نے فرمایا جب بڑا چھوٹے کے اوپر رحم کر دے تو چھوٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑے کی تعظیم کرے، بڑے کا ادب کرے، بڑے کا احترام کرے۔ فرمایا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو آدمی ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی تعظیم نہیں کرتا ہے، ادب نہیں کرتا ہے، وہ بھی ہماری جماعت کے ساتھ صحیح معنی میں شامل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں کے لیے، یہ بڑے اور چھوٹے دونوں مل کر علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمارے ساتھ شامل نہ مانے۔ جو آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ کا تابعدار سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے رسول کی سفارش حاصل ہو، جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے قیامت کے دن آقا کا آقا کی معیت حاصل ہو، آپ کے جھنڈے کے نیچے وہ اٹھے اور آپ کی سفارش کے بل پر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو، اسے بڑوں کی تعظیم کرنی ہوگی، ان بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی ہوگی، اور دونوں کو مل کر علماء کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ ہوگا ان کے لیے عدل و انصاف، یہ ہے عدل و انصاف کا ان کے لیے معیار۔ علماء کا مقام اور مرتبہ آقا نے آخر میں سب سے بلند بیان فرما دیا ہے۔ تو عدل و انصاف ایسی چیز ہے، عدالتوں میں ڈھونڈتے ہو، کہتے ہو جج بک گئے، کہتے ہو ججوں کو خرید لیا گیا، کہتے ہو ججوں کو دھمکا دیا گیا، کہتے ہو کہ ججوں نے غلط فیصلے کر دیے، کہتے ہو کہ سپریم کورٹ سے غلط فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں آپ کی سپریم کورٹ آپ کا گھر ہے، باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ میں کتنے فیصلے انصاف کے کیے ہیں، شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنے انصاف کے فیصلے کیے ہیں، داماد نے اپنے ساس و سسر کے ساتھ اور انہوں نے ان کے ساتھ کتنے انصاف کے برتاؤ کیے ہیں، پڑوسیوں نے پڑوسیوں کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے، کتنا عدل کیا ہے۔ بتائیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ایک بار قسم کھائی اور 3 مرتبہ قسم کھائی، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ آقا قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ آدمی صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری بار پھر آمنہ کے لخت جگر امام الانبیاء بدر شاہ بدر حلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ دہل گئے، سہن گئے اور خوف کے لرزاں و ترساں پوچھتے ہیں قیل من یا
रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ऐसा बदनसीब कौन है जिनके बारे में आमना का लख्ते जिगर गोया है और बार बार कसमें खा के इरशाद फरमाता है कि वो आदमी अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता है। तवज्जो रहे, आका ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, खुदा की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता है जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न रहे। और भाई पड़ोसी, आप पड़ोसी है ना एक दूसरे के, आप तने तनहा जंगल में तो नहीं रहते हो ना, आप किसी न किसी के पड़ोस में जरूर रहते हो। आपके लिए और पड़ोसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं फरमाई। आपने इरशाद फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज न रहे, उसको आका ने फरमाया वो आदमी सही माना में मोमिन कहलाने के काबिल नहीं। आपने आगे भी इरशाद फरमाया लैसल मुमिनु अल्लज़ी यशबउ व जारुहु जाइउन इला जंबी, फरमाया वो आदमी मोमिन कहलाने के काबिल नहीं जो खुद पेट भर ले और उसका पड़ोसी भूखा परेशान पड़ा रहे। उम्रे पे उम्रे करता है, हज पे हज करता है, बड़े बड़े काम अंजाम देता है, पड़ोस की उसे खबर नहीं है कि पड़ोसी के साथ क्या गुजर रही है। पड़ोसी की बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई, निकाह का इंतजाम नहीं, आप थे कि आगे बढ़ते जा रहे हो। याद रखिए खुदा के यहाँ पूछा जाएगा कि तुमने अपने पड़ोसी का ख्याल क्यों नहीं किया है। दौर अव्वल में भूख का मामला सबसे मुकद्दम था, परेशान हाल थे, गरीब गुरबा थे, खाने पीने को बहुत कम मुयस्सर आता था, इसलिए आपने पेट भरने का मामला मुकद्दम फरमाया, वरना हाजतें जो जरूरी हाजतें हैं वो सब इसके अंदर शामिल होती है, जो जरूरी हाजतें हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाती है। मेरे भाई पड़ोसियों का ख्याल करना ये ऐन अदल है, पड़ोसियों का ख्याल किया जाए। जाहिरी एतबार से आपके पड़ोसी आपके घर के सामने वाला भी है, वो सबसे मुकद्दम है, आपके बराबर वाला भी है, आपके पीछे वाला भी है। ये कई तरह के पड़ोसी हैं जो आपके मकान के आगे पीछे दाएं बाएं हैं, और कभी सफर में चलते हो सीट पर बैठा हुआ भी वक्ती पड़ोसी है। आपके पड़ोसियों का अगर आपने ख्याल नहीं किया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो आदमी सही माना में मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है। आपको ये हदीस से बात समझ में आ गई भाई? आई या नहीं आई? पड़ोसियों का ख्याल करेंगे, पड़ोसियों का ख्याल करना। अगर हम परेशान हो, मिसाल के तौर पर आप ईमानदारी से बताइए परेशान हम हो तो हम ख्याल करेंगे यार कोई हमारा ख्याल कर ले, कोई हमारे काम आ जाए। मैं परेशान हूं, मैं सोचूंगा यार मेरा कोई साथ दे दे, मेरा कोई हाथ पकड़ ले, नहीं कोई हाथ पकड़ेगा मेरा दिल टूटेगा, मुझे एहसास होगा। इसलिए हम अगर पोजीशन में हैं हमें अपने पड़ोसियों का मुकम्मल ख्याल करना चाहिए। यह है शरीयत गर्रा, शरीयत हक्का। आज दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि इस्लाम इस खूबी का हामिल है कि उसके पड़ोस में कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, यहूदी हो या ईसाई, कोई भी हो, इससे कोई बहस नहीं। अल्लाह ने अपने पड़ोसियों को और अल्लाह के रसूल ने अपने पड़ोसियों को बेहतरीन निगाह से देखने का हुक्म फरमाया और उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाया है। काश के ये रिवायत और ये हदीस पाक जो पड़ोसियों के हुकूक से मुताल्लिक है हर आदमी इसको अपने लिए आईना अमल बना ले, तो मैं समझता हूं कि इख्तिलाफात और झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए पड़ोसियों के ऊपर जोर दिया गया है कि पड़ोस को अच्छा रखा जाए, पड़ोस को। इसी वजह से तो शरीयत ने हुक्म दिया और हक दिया है कि अगर कोई मकान बिक रहा है और तुम्हारा बिल्कुल पड़ोसी या उस मकान में शरीक है, रस्ते में शरीक है, मुनाफे में शरीक है, उसका हक है कि पहले उससे पूछो आप खरीद रहे हो क्यों, ताकि कोई गलत पड़ोसी यहां आकर के न बस जाए और पूरी गली के माहौल को न खराब कर डाले। पड़ोसियों के लिए यहां तक है कि बिकने वाले मकान को अगर आपने पूछा नहीं अपने शरीक से, अपने पड़ोसी से, और उसको आपने किसी को फरोख्त कर दिया, शरीयत उसे हक देती है कि जाओ दावा करो और इसको अपने हक में ले लो। अदालत कहेगी कि इसका हक था, तुमने इसका हक नहीं दिया, लिहाजा मकान वापस करो, इसको दे, ये इसका हक है, ये तुम्हारा पड़ोसी है। पड़ोस का अल्लाह ने इतना ख्याल फरमाया है, शरीयत ने इतना ख्याल फरमाया।
تو لوگوں عدل و انصاف سے کام لے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل میں مشہور ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عدل و انصاف میں مشہور ہے. آؤ ظاہری عدل پر چلتے ہیں. ہم عدالتوں کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کرتے. ہمیں عدالتوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. پہلے ہم اپنے ہی مسائل کو حل کر لیں کہ ہم کتنے بڑے عادل. اگر ہم عادل ہوں, ہم میں انصاف کا مادہ ہو, رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی آپ کو بے انصافی نہیں کر سکے گا آپ کے ساتھ میں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم ہی انصاف پسند نہیں اور ہم ہی انصاف پر نہیں ہے. بڑی مشکلوں کا سامنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور دیکھو منہ دیکھی کا یہ عالم ہوتا ہے آج کہ اپنا قریبی آدمی کتنا ہی بڑا جرم کر دے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے سفارشیں کھڑی ہو جاتی ہیں, احتجاج کرتے ہیں, گھیراؤ کرتے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل و انصاف سکھایا ہے وہ یہ ہے. فاروق اعظم کا زمانہ ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہے اور گورنر مصر کا بیٹا ہے. ایک بار گھوڑوں کی دوڑ لگی اور گورنر کا بیٹا بھی گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہوا. ایک تبتی, ایک عیسائی کا گھوڑا گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا. چنانچہ اس نے روکا اسے اور پکڑ کر کے اور اس میں کوڑے برسائے, یہاں تک کہ جسم کو لہو لہان کر ڈالا. کہا تمہاری یہ جرت کہ تم نے ہمارے گھوڑے سے آگے نکال کر ہماری عزت کو چیلنج کیا ہے, ہماری غیرت کو چیلنج کیا ہے, اس لیے تمہاری یہ سزا ہے. اور جسم پھٹ گیا, خون بہ گیا. کسی نے ان کو بتایا کہ جاؤ مدینے میں چلے جاؤ, وہاں انصاف کا پتلا ہے, وہاں انصاف ملتا ہے. چنانچہ یہ نکل کر کے آیا. انصاف کا طلبگار اکیلا ہے, مسلمان نہیں ہے, اور دارالامن مدینہ منورہ کے اندر پہنچتا ہے. مدینے میں جا کے دعائیں دیتا ہے. فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچتا ہے. کہتا ہے ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر, اے امیر المومنین میرے اوپر ایک امیر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے, ایک گورنر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے. جسم کو دیکھا, دھجیاں اڑی ہوئی ہیں. فاروق اعظم بے تاب ہو جاتے ہیں. اپنے خادم کو بھیجا پرچہ لکھ کر کے, اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پرچہ لے کے پہنچتا ہے. فوراً ہی طلب کیا گیا. وہ تیزی سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے. فاروق اعظم نے اس مظلوم کو بلایا, فرمایا آپ دوبارہ اپنی داستان ظلم کو بیان کرو. آؤ یہ ہے عدالت, یہ ہے اسلامی عدالت, اور یہ ہے اسلام جسے دنیا کہتی ہے کہ اسلام آج پروپیگنڈے کے تحت کہا جاتا ہے کہ اسلام امن و امان کو غارت کرنے والا ہے. معاذ اللہ, اگر اسلام ہی سلامتی والا نہیں ہوگا تو پھر سلامتی کہاں ہے؟ اسلام تو آیا ہی سلامتی کے لیے تھا. جب بچیوں کو زندہ زمین میں دبایا جاتا تھا تو اسلام نے آ کر کے کہا تھا خبردار اب بچیوں کو زمین میں زندہ نہیں گاڑا جائے گا, بلکہ ان کو عظمت دی اور ان کو اوپر اٹھایا اور یہ کہہ دیا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. ان بیٹیوں کی پرورش پر جو پریشانی باپ اٹھائے گا, اللہ اس باپ کو ان بیٹیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے جہنم سے بچا لے گا. اللہ نے ان بیٹیوں کے اوپر یہ انعام رکھا ہے, بہنوں کے اوپر انعام رکھا ہے, ماں بن جائے انعام رکھا ہے, ان کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے. یہ ہے اسلام, یہ ہے سلامتی کا ضامن. عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ بیٹے کو لے کر آئے. آپ نے مظلوم کو بلایا اور فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا. چنانچہ انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیے میرا جسم یہ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے عمرو ابن العاص کے بیٹے سے پوچھا بتلائیے آپ نے یہ ظلم کیا ہے. اس زمانے میں جھوٹ کا رواج نہیں تھا. صاحب کہا کہ جی امیر المومنین مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. چنانچہ امیر المومنین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مظلوم کو اپنا کوڑا عطا فرمایا اور یہ فرمایا اضربہ کما ضربک واخذلہ کما خذلک, مار جس طرح اس نے تجھے مارا ہے اور اسے رسوا کر, اسے ذلیل کر جس طرح تجھے اس نے رسوا اور ذلیل کیا ہے. یہ ہے اسلامی عدالت, یہ ہے فاروقی عدالت,
یہ ہے انصاف اور یہ ہے حکومت چلانے کا طریقہ. تب جا کر کے کہیں حکومت چلتی ہے, تب جا کر کے جب بادشاہ انصاف پسند ہوتا ہے تو رعایا میں انصاف اترتا ہے, اور جب بادشاہ ظالم ہوتا ہے, نا انصاف ہوتا ہے, مالک نا انصاف ہوتا ہے, تو رعایا کے اندر بھی نا انصافی اترتی ہے. بادشاہ اگر انار کے اوپر نظر ڈال دے اور اس کے اوپر نیت خراب ہو جائے تو انار کا رس ختم ہو جاتا ہے. بدنیتی کا اتنا برا اثر پڑتا ہے. اگر نیت درست ہے, انما الاعمال بالنیات, نیت درست ہے, ہر طرف خوشحالی آتی ہے, ہر طرف امن و امان آتا ہے, ہر طرف شانتی آتی ہے. اور اگر بادشاہ اور ذمہ دار کی نیتیں خراب ہیں تو یاد رکھیے ہر طرف ہاہاکار, ہر طرف بد امنی, ہر طرف بے ایمانی, ہر طرف بے انصافی, ہر طرف ظلم و ستم, ہر طرف بغاوتیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے رب کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. باپ ہو تو انصاف کرو, متولی ہو تو انصاف کرو, بیٹے ہو تو انصاف کرو, شوہر ہو تو انصاف کرو, مدرس ہو تو انصاف کرو, ذمہ دار سے لے کر ماتحت تک ہر جگہ انصاف ہی انصاف مطلوب ہے. جب انصاف کا دامن تار تار ہو جاتا ہے تو پھر بد امنیاں آتی ہے, بے چینیاں آتی ہے, بے اطمینانیاں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت صحابہ کو فرمائی تھی. اب فاروق اعظم نے کوڑا دے دیا اور فرمایا مار اسے, اور سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں, تنے تنہا ہے, تنے تنہا ہے. مصر سے آیا ہوا مدینے میں اکیلا کوڑا ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور مارتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے مارتا ہے, اور مار کے زمین پہ کوڑا رکھ دیتا ہے اور رکھ کر کے کہتا ہے کہ جس آقا کے غلاموں کے انصاف کا یہ عالم ہے اس آقا کے انصاف کا کیا عالم ہوگا. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سن لو, انصاف کی بنیاد پر, امن و امان اور شانتی کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے, زور و زبردستی نہیں پھیلا. آج مدینے میں اسے انصاف ملا, تنے تنہا ہے, جبر کوئی نہیں تھا, انصاف کو دیکھ کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے. یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان. اگر ایسا ایمان و اسلام ہمارے اندر اترتا ہے ایمانداری کا تو انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھیڑیا اور بکری اکٹھے ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں انصاف ہی انصاف ہے. اگر چوری کر لیتی ہے ایک بیٹی, سفارشوں کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جاتا ہے. آقا رحمت نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا, قرآن کا فیصلہ صادر کیا اور فرما دیا اگر میری بیٹی بھی چوری کر لیتی تو یہی سزا میں اس پہ بھی نافذ کرتا. یہ ہے انصاف, جس انصاف کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے. اس کی ضرورت ہے, آج اس کی ضرورت ہے, ہر جگہ ضرورت ہے, افراد میں ضرورت ہے, گھر بار میں ضرورت ہے. لوگ اپنے گھروں میں انصاف نہیں کریں گے تو باہر کیسے کریں گے؟ گھروں میں بھی انصاف کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر تم ذمہ دار ہو تب انصاف کی ضرورت, ماتحت ہو تو انصاف سے کام کرنے کی ضرورت, بڑے ہو یا چھوٹے اور کوئی بھی ہو, ہر ایک کے لیے انصاف اللہ کا حکم ہے. یہ پیمانہ ہے اللہ کی طرف سے, یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ذمہ دار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائے, تب جا کر کے ہمارے گھر کہیں خوشحال نظر آتے ہیں. اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, چاروں کی دلہنیں آ گئی, ماں نے اگر چاروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو یاد رکھیے وہ گھر کبھی سلامت نہیں رہ سکتا ہے. جہاں دلہنوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے اس گھر میں ہمیشہ ٹوٹ پیدا ہوتی ہے. جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے, ذمہ داری پہلے بڑے کی ہے اور بڑے کی ذمہ داری ادا ہونے کے بعد اب چھوٹے کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, تو اس کے صلے میں احترام کر, تو اس کے صلے میں عزت کر. تو معلوم ہوا کہ پہلے جو گھر کے بڑے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, اپنا بڑپن ظاہر کریں, اس کے سلے میں پھر چھوٹے
ان کے ساتھ احترام سے کام لیں، عزت و احترام کو اپنا شعار بنا ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عدل و انصاف کو پیدا فرمائے۔ اب خرچ میں بھی انصاف اور اعتدال سے کام لیں، یہ آخر ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو 2-4 منٹ میں سمیٹ کر کے ختم کروں گا۔ خرچ کرنے میں انصاف سے کام لے۔ خرچ میں انصاف یہ ہے کہ نہ بخل کرے، نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، بلکہ جہاں ضرورت ہے صرف اتنا ہی خرچ کرے، اس سے زیادہ خرچ کرے گا اسراف اور اگر بے ضرورت خرچ کرے گا تو تبذیر ہو جائے گی، اور ضرورت میں خرچ نہیں کرے گا تو بخل ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں سے بچا کر شریعت نے اعتدال دیا ہے، جو ایک مسلمان کا شیوا اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لوگوں نے نہ جانے کہاں کہاں پیسے لگا کر کے برباد کر لیا اپنے آپ کو، اور کرتے آ رہے ہیں۔ پیسے لگاؤ اس اکاؤنٹ میں جو کبھی خسارے کا اکاؤنٹ نہیں ہے، پیسے لگاؤ جب موقع ملے خدا کی یاد میں، خدا کے نیک بندوں پر، خدا کی راہ میں، اللہ کے دین پر، اللہ کے قرآن کی نشر و اشاعت کے اوپر پیسہ خرچ کرے تو پیسے کے ساتھ انصاف ہوگا، اور اگر خواہ مخواہ کی ضرورتیں تو نہیں ہے اور بےہودگیوں کے اندر اگر خرچ کیا جاتا ہے یہ انصاف نہیں ہے۔ آج اویو چل رہے ہیں، آج کیفے چل رہے ہیں، آج کا نوجوان بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، وہ کیفوں پہ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کئی جگہوں پر کیفوں کا یہ عالم ہے کہ وہاں وہی جاتا ہے جو بڑا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اویو کے اندر تو خاص طور سے وہ جاتا ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہم اویو اور کیفوئی کے لیے پیدا کیے گئے؟ مساجد ہمارے لیے ہے، مدارس ہمارے لیے ہے، اسکول اور کالج ہمارے لیے ہے، تعلیم گاہیں ہمارے لیے ہے، تعلیم حاصل کریں۔ اس میں بھی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ نوجوان آج تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے لیکن پھر بھی غلط ماحول اسے اثر حاصل ہو گیا تو تعلیم یافتہ نوجوان بھی تباہی کے دہانے پر پہنچتا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر یہ کیس آئے ہیں کہ بیٹیاں ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی، اور بیٹے ہیں دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے، آپسی ماحول مخلوط ہوا اور ناانصافی اور بے اعتدالی کا یہ عالم ہوا کہ دونوں میں تعلق ہوا، جوڑ ہوا، نکل گئے، بھاگ گئے۔ ویڈیوز آ رہی ہیں، آئے دن ویڈیو آ رہی ہے، قتل کر دی گئی لڑکی، اور ویڈیو بنا کر کے ماں باپ کے دلوں کو زخمی بھی کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ ہماری بھی کمیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ان کو کلمے نہیں سکھائے، ایمان مفصل اور مجمل نہیں سکھایا۔ آج مکاتب کی سخت ضرورت ہے، جگہ جگہ مکاتب قائم کیے جانے چاہیے، ہر مسجد میں، ہر محلے میں مکتب قائم ہو تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بچپن سے ہی اپنے عقیدوں کو مضبوط کر لیں، ایمانیات کو مضبوط کر لیں، پھر دنیا میں کہیں بھی گھومتے پھرے انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر کوئی فرق جلدی سے نہیں پڑے گا۔ اب اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر بھی دھیان دے، گھروں کا ماحول چینج کرے، اور اپنے بچوں کو جو ہم نے بڑے بڑے موبائل اور بچیوں کو دیے ہیں، ان موبائل کی راہوں سے بڑی بھگدڑ ہو رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ آیا تھا کہ بچی ہے، نمازی بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، مگر موبائل باپ کا چرا کے خاموشی کے ساتھ ایک ایسا ایپ لوڈ کر لیا جس سے تعلق باہر کے آدمی سے قائم ہو گئے، اور اس ایپ کے سہارے یہ بچی نکل کر کے بھاگ گئی۔ کیا صورتحال چل رہی ہے یہ؟ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ تمہیں خدا کو جان دینی ہے، شرک سے بڑھ کر کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ گناہگار کو تو معاف کر دے گا، اس کی مرضی ہے، مگر شرک والے گناہگار کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے شرک کی قباحتیں ہمارے دلوں میں بیٹھے اور ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے۔ یہ پوری دنیا لالچ سے بھری ہوئی ہے، لالچ کے دام میں نہ پھنسے۔ کچھ بھی یاد رکھیے کہ یہ ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر لگی، اور ایک ایمان والا پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ایمان بڑی دولت ہے، اس میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ کی ذات سے امید بھی رکھی جائے، کوشش بھی کی جائے۔ اب اس وقت میں آپ حضرات اخیر ہو رہا ہے، آخری منٹ میری ایک آرزو کی ہے، ایک درخواست کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرف زمین ہے مدرسے کی لے لی گئی ہے، مگر ابھی تک کچھ مدرسے کے اوپر دباؤ بنا ہوا ہے اس زمین کا،
बजट टूटा, लगभग 1-1.25 करोड़ के नीचे मदरसा अभी चल रहा है। आप हजरात से ये भी उम्मीद की जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि आप इसके ऊपर भी तवज्जो फरमाएंगे, और आपको तवज्जो फरमानी चाहिए। अगर आपसे न कहें तो किससे कहें, कहाँ जाए, किसके पास जाए? अल्लाह ने आपके दिल में डाला। और देखो, कुरान आया तो सबके लिए आया, पैगंबर आया तो सबके लिए आया, खुदा है तो सबका है, लिहाजा जब सबका है तो जिम्मेदारी भी सभी की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों उठो।